فیصلہ ہو چکا ہے ذکیہ، تم بھی انجام کا سوچ کے خود کو الجھاؤ مت۔ آپ کی شرافت کا سکہ یہاں نہیں چلے گا سلم صاحب۔ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اسلم؟ تیری بیٹی کا واحد طرفدار تو پیچھے پلٹ گیا ہے۔ سارے مسئلے ہی میری وجہ سے ہیں، دعا کریں مجھے ہی کچھ ہو جائے۔ ان لوگوں سے لڑنا ہے تو انہی کی دنیا کا ہتھیار استعمال کرنا پڑے گا۔ تم دل کے بھی سانور۔ ویسے یہ رنگ تم خود ہی سلیکٹ کرتے ہو اپنے لیے؟ ججتا ہے نا ساول پہ۔ کسی نے کہا جان دے دو، تم نے کہا لو بھی جان حاضر۔ کیا سانول، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں برداشت نہیں کر پاؤں۔ ایسا نہیں ہے، ضد چھوڑ دو۔ آپ کی سالہ ظرفی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کے قابل سمجھا۔ یہ میری جنگ ہے اور میں اس کو لڑوں گی۔ شاید اب جب ہم ملیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے وہ نہ ہوں جو کبھی تھے۔ جدا ہونے کا ٹھان ہی لیا ہے تو یوں ہی سے۔ اگر جدائی مقدر ہے نا، پھر جدائی سے بدنام نہ کر، مل جائے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا نے تو الیار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو داؤد کے خلاف اسے پیا کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن الیار کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پیا سے یہی کہہ رہا ہے کہ پیا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہمارے خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں نا، اسے ہم بیٹھ کر سولو کر لیں گے۔ لیکن پیا داؤد کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ادھر الیار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، موم میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اگر میری زندگی سے پیا چلی گئی نا تو میں بھی جی نہیں سکوں گا موم۔ دوسری طرف ساون اور یہ اسلم صاحب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا سیٹ داؤد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی ہے۔ یہ سن کر تو پولیس والا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے، تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے، تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساون کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے ہیں اس جیسے، تمہیں رپورٹ لکھنی ہے تو لکھو، نہیں تو ہم کہیں اور جا کر رپورٹ درج کروا دیں گے۔ لیکن پولیس والا صاف انکار کر دیتا ہے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اور پھر وہ کال کر کر داؤد کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے 2 لوگ آئے تھے۔ یہ سن کر داؤد پوچھتا ہے کہ کون آیا تھا؟ پولیس والا بتاتا ہے، ایک تو وہ پیا کا باپ اسلم تھا، لیکن دوسرا تو تمہارا اپنا ملازم ساون آیا تھا۔ یہ سن کر تو داؤد چونک جاتا ہے کہ آخر ساون کیسے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ابا چلے گئے ہیں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے۔ یہ سن کر پیا کی ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ وہ تمہارے پیار میں کر رہے ہیں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ سیٹ داؤد کتنا طاقتور ہے، وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے، یہ سارے مسئلے اماں میری وجہ سے ہی ہیں، دعا کریں کہ میں ختم ہو جاؤں تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل بھی نہ ختم ہو جائیں گے۔
دوسری طرف ساون آتا ہے پیا کے پاس پنک کلر کی شلوار قمیص پہن کر۔ یہ دیکھ کر پیا کہتی ہے ویسے یہ رنگ تم ہی سلیکٹ کرتے ہو پہننے کے لیے، تو ساون کہتا ہے ساون پر ہر رنگ جچتا ہے نا، تو پیا بھی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے ہاں کہ بہت اعلیٰ لگ رہے ہو۔ یہ سن کر ساون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا، اسلم اور یہ ساون دوبارہ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ آپ کے شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا اسلم صاحب، اگر آپ کو سیٹ داؤد سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے اسی کا ہتھیار نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ساون کا جو وکیل دوست تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے۔ ساون اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائیں۔ یہ سن کر وہ وکیل تو کافی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹ داؤد نا مجھے جان سے مار دے گا، اور ساون تمہیں بھی کیا سوجی، کسی نے تم سے کہا کہ تم جان دے دو اور تم نے بھی محبت میں آ کر کہہ دیا لو میری جان حاضر ہے۔ اتنے بہادر کب سے ہو گئے تم ساون، تم جانتے نہیں ہو داؤد کو۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، داؤد جو بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں پیا اور اسلم صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری طرف یہ سیٹ داؤد کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب الیار جو پیا کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، آج وہ اپنے باپ کی خاطر پیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا اسلم، تمہارا جو واحد طرفدار تھا وہ بھی پیچھے پلٹ چکا ہے، اور ساون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے روک سکے، وہ مجھے تمہارے غضب سے روک نہیں پائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ساون اور پیا مل کر اس سیٹ داؤد کو شکست دے پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا نے تو الیار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو داؤد کے خلاف اسے پیا کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن الیار کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پیا سے یہی کہہ رہا ہے کہ پیا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں نا اسے ہم بیٹھ کر سولو کر لیں گے۔ لیکن پیا داؤد کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ادھر الیار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا موم میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا، اگر میری زندگی سے پیا چلی گئی نا تو میں بھی جی نہیں سکوں گا موم۔ دوسری طرف ساون اور یہ اسلم صاحب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا سیٹ داؤد کے خلاف FIR درج کرنی ہے۔ یہ سن کر تو پولیس والا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے، تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساون کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے ہیں اس جیسے، تمہیں رپورٹ لکھنی ہے تو لکھو، نہیں تو ہم کہیں اور جا کر رپورٹ درج کروا دیں گے۔ لیکن پولیس والا صاف انکار کر دیتا ہے FIR درج کروانے کے لیے، اور پھر وہ کال کر کر داؤد کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف FIR درج کروانے کے لیے 2 لوگ آئے تھے۔
یہ سن کر داؤد پوچھتا ہے کہ کون آیا تھا۔ پولیس والا بتاتا ہے ایک تو وہ پیا کا باپ اسلم تھا، لیکن دوسرا تو تمہارا اپنا ملازم ساون آیا تھا۔ یہ سن کر تو داؤد چونک جاتا ہے کہ آخر ساون کیسے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ابا چلے گئے ہیں FIR درج کروانے کے لیے۔ یہ سن کر پیا کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ وہ تمہارے پیار میں کر رہے ہیں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ سیٹھ داؤد کتنا طاقتور ہے، وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے یہ سارے مسئلے اماں میری وجہ سے ہی ہیں، دعا کریں کہ میں ختم ہو جاؤں تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل بھی نہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ساون آتا ہے پیا کے پاس پنک کلر کی شلوار قمیض پہن کر۔ یہ دیکھ کر پیا کہتی ہے ویسے یہ رنگ تم ہی سلیکٹ کرتے ہو پہننے کے لیے، تو ساون کہتا ہے ساون پر ہر رنگ جچتا ہے نا؟ تو پیا بھی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے ہاں کہ بہت اعلیٰ لگ رہے ہو۔ یہ سن کر ساون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا، اسلم اور یہ ساون دوبارہ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ آپ کے شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا اسلم صاحب، اگر آپ کو سیٹھ داؤد سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے اسی کا ہتھیار نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ساون کا جو وکیل دوست تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے۔ ساون اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائیں۔ یہ سن کر وہ وکیل تو کافی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹھ داؤد نا مجھے جان سے مار دے گا، اور ساون تمہیں بھی کیا سوجی، کسی نے تم سے کہا کہ تم جان دے دو اور تم نے بھی محبت میں آ کر کہہ دیا لو میری جان حاضر ہے۔ اتنے بہادر کب سے ہو گئے تم ساون، تم جانتے نہیں ہو داؤد کو۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، داؤد جو بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں پیا اور اسلم صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری طرف یہ سیٹھ داؤد کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب الیار جو پیا کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، آج وہ اپنے باپ کی خاطر پیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا اسلم، تمہارا جو واحد طرفدار تھا وہ بھی پیچھے پلٹ چکا ہے، اور ساون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے روک سکے، وہ مجھے تمہارے غضب سے روک نہیں پائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ساون اور پیا مل کر اس سیٹھ داؤد کو شکست دے پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا نے تو الیار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو داؤد کے خلاف اسے پیا کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن الیار کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پیا سے یہی کہہ رہا ہے کہ پیا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں نا اسے ہم بیٹھ کر سولو کر لیں گے۔ لیکن پیا داؤد کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ادھر الیار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا موم میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا،
اگر میری زندگی سے پیا چلی گئی نا تو میں بھی جی نہیں سکوں گا موم۔ دوسری طرف ساون اور یہ اسلم صاحب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا سیٹ داؤد کے خلاف FIR درج کرنی ہے۔ یہ سن کر تو پولیس والا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے، تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساون کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے ہیں اس جیسے، تمہیں رپورٹ لکھنی ہے تو لکھو، نہیں تو ہم کہیں اور جا کر رپورٹ درج کروا دیں گے۔ لیکن پولیس والا صاف انکار کر دیتا ہے FIR درج کروانے کے لیے، اور پھر وہ کال کر کر داؤد کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف FIR درج کروانے کے لیے 2 لوگ آئے تھے۔ یہ سن کر داؤد پوچھتا ہے کہ کون آیا تھا؟ پولیس والا بتاتا ہے ایک تو وہ پیا کا باپ اسلم تھا، لیکن دوسرا تو تمہارا اپنا ملازم ساون آیا تھا۔ یہ سن کر تو داؤد چونک جاتا ہے کہ آخر ساون کیسے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ابا چلے گئے ہیں FIR درج کروانے کے لیے۔ یہ سن کر پیا کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ وہ تمہارے پیار میں کر رہے ہیں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ سیٹ داؤد کتنا طاقتور ہے، وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے یہ سارے مسئلے اماں میری وجہ سے ہی ہیں، دعا کریں کہ میں ختم ہو جاؤں تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل بھی نہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ساون آتا ہے پیا کے پاس پنک کلر کی شلوار قمیض پہن کر۔ یہ دیکھ کر پیا کہتی ہے ویسے یہ رنگ تم ہی سلیکٹ کرتے ہو پہننے کے لیے، تو ساون کہتا ہے ساون پر ہر رنگ جچتا ہے نا، تو پیا بھی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے ہاں کہ بہت اعلیٰ لگ رہے ہو۔ یہ سن کر ساون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا، اسلم اور یہ ساون دوبارہ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ آپ کے شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا اسلم صاحب، اگر آپ کو سیٹ داؤد سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے اسی کا ہتھیار نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ساون کا جو وکیل دوست تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے۔ ساون اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائیں۔ یہ سن کر وہ وکیل تو کافی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹ داؤد نا مجھے جان سے مار دے گا، اور ساون تمہیں بھی کیا سوجی، کسی نے تم سے کہا کہ تم جان دے دو اور تم نے بھی محبت میں آ کر کہہ دیا لو میری جان حاضر ہے۔ اتنے بہادر کب سے ہو گئے تم ساون، تم جانتے نہیں ہو داؤد کو۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، داؤد جو بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں پیا اور اسلم صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری طرف یہ سیٹ داؤد کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب الیار جو پیا کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، آج وہ اپنے باپ کی خاطر پیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا اسلم، تمہارا جو واحد طرفدار تھا وہ بھی پیچھے پلٹ چکا ہے، اور ساون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے روک سکے، وہ مجھے تمہارے غضب سے روک نہیں پائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ساون اور پیا مل کر اس سیٹ داؤد کو شکست دے پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل
ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا نے تو الیار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو داؤد کے خلاف اسے پیا کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن الیار کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پیا سے یہی کہہ رہا ہے کہ پیا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہمارے خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں نا اسے ہم بیٹھ کر سولو کر لیں گے۔ لیکن پیا داؤد کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ادھر الیار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، موم میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا، اگر میری زندگی سے پیا چلی گئی نا تو میں بھی جی نہیں سکوں گا موم۔ دوسری طرف ساون اور یہ اسلم صاحب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا سیٹ داؤد کے خلاف FIR درج کرنی ہے۔ یہ سن کر تو پولیس والا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے، تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساون کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے ہیں اس جیسے، تمہیں رپورٹ لکھنی ہے تو لکھو، نہیں تو ہم کہیں اور جا کر رپورٹ درج کروا دیں گے۔ لیکن پولیس والا صاف انکار کر دیتا ہے FIR درج کروانے کے لیے اور پھر وہ کال کر کر داؤد کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف FIR درج کروانے کے لیے 2 لوگ آئے تھے۔ یہ سن کر داؤد پوچھتا ہے کہ کون آیا تھا؟ پولیس والا بتاتا ہے ایک تو وہ پیا کا باپ اسلم تھا، لیکن دوسرا تو تمہارا اپنا ملازم ساون آیا تھا۔ یہ سن کر تو داؤد چونک جاتا ہے کہ آخر ساون کیسے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ابا چلے گئے ہیں FIR درج کروانے کے لیے۔ یہ سن کر پیا کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ وہ تمہارے پیار میں کر رہے ہیں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ سیٹ داؤد کتنا طاقتور ہے، وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے یہ سارے مسئلے اماں میری وجہ سے ہی ہیں، دعا کریں کہ میں ختم ہو جاؤں تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل بھی نہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ساون آتا ہے پیا کے پاس پنک کلر کی شلوار قمیض پہن کر۔ یہ دیکھ کر پیا کہتی ہے ویسے یہ رنگ تم ہی سلیکٹ کرتے ہو پہننے کے لیے، تو ساون کہتا ہے ساون پر ہر رنگ جچتا ہے نا، تو پیا بھی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے ہاں کہ بہت اعلیٰ لگ رہے ہو۔ یہ سن کر ساون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا، اسلم اور یہ ساون دوبارہ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ آپ کے شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا اسلم صاحب، اگر آپ کو سیٹ داؤد سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے اسی کا ہتھیار نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ساون کا جو وکیل دوست تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے۔ ساون اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائیں۔ یہ سن کر وہ وکیل تو کافی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹ داؤد نا مجھے جان سے مار دے گا، اور ساون تمہیں بھی کیا سوجی، کسی نے تم سے کہا کہ تم جان دے دو اور تم نے بھی محبت میں آ کر کہہ دیا لو میری جان حاضر ہے، اتنے بہادر کب سے ہو گئے تم ساون، تم جانتے نہیں ہو داؤد کو۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، داؤد جو بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں
پیا اور اسلم صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری طرف یہ سیٹ داؤد کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب الیار جو پیا کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، آج وہ اپنے باپ کی خاطر پیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا اسلم، تمہارا جو واحد طرفدار تھا وہ بھی پیچھے پلٹ چکا ہے، اور ساون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے روک سکے، وہ مجھے تمہارے غضب سے روک نہیں پائیں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ساون اور پیا مل کر اس سیٹ داؤد کو شکست دے پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا نے تو الیار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو داؤد کے خلاف اسے پیا کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن الیار کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پیا سے یہی کہہ رہا ہے کہ پیا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں نا، اسے ہم بیٹھ کر سولو کر لیں گے۔ لیکن پیا داؤد کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ادھر الیار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، موم میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا، اگر میری زندگی سے پیا چلی گئی نا تو میں بھی جی نہیں سکوں گا موم۔ دوسری طرف ساون اور یہ اسلم صاحب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا سیٹ داؤد کے خلاف FIR درج کرنی ہے۔ یہ سن کر تو پولیس والا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے، تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے، تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساون کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے ہیں اس جیسے، تمہیں رپورٹ لکھنی ہے تو لکھو، نہیں تو ہم کہیں اور جا کر رپورٹ درج کروا دیں گے۔ لیکن پولیس والا صاف انکار کر دیتا ہے FIR درج کروانے کے لیے، اور پھر وہ کال کر کر داؤد کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف FIR درج کروانے کے لیے 2 لوگ آئے تھے۔ یہ سن کر داؤد پوچھتا ہے کہ کون آیا تھا؟ پولیس والا بتاتا ہے، ایک تو وہ پیا کا باپ اسلم تھا، لیکن دوسرا تو تمہارا اپنا ملازم ساون آیا تھا۔ یہ سن کر تو داؤد چونک جاتا ہے کہ آخر ساون کیسے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ابا چلے گئے ہیں FIR درج کروانے کے لیے۔ یہ سن کر پیا کی ماں کہتی ہے، ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ وہ تمہارے پیار میں کر رہے ہیں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ سیٹ داؤد کتنا طاقتور ہے، وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے، یہ سارے مسئلے اماں میری وجہ سے ہی ہیں، دعا کریں کہ میں ختم ہو جاؤں تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل بھی نہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ساون آتا ہے پیا کے پاس پنک کلر کی شلوار قمیض پہن کر۔ یہ دیکھ کر پیا کہتی ہے، ویسے یہ رنگ تم ہی سلیکٹ کرتے ہو پہننے کے لیے، تو ساون کہتا ہے، ساون پر ہر رنگ جچتا ہے نا؟ تو پیا بھی ہاں سے اشارہ کرتی ہے، ہاں کہ بہت اعلیٰ لگ رہے ہو۔ یہ سن کر ساون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا، اسلم اور یہ ساون دوبارہ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر
ساون کہتا ہے کہ آپ کے شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا اسلم صاحب، اگر آپ کو سیٹ داؤد سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے اسی کا ہتھیار نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ساون کا جو وکیل دوست تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے۔ ساون اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائیں۔ یہ سن کر وہ وکیل تو کافی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹ داؤد نا مجھے جان سے مار دے گا، اور ساون تمہیں بھی کیا سوجی، کسی نے تم سے کہا کہ تم جان دے دو اور تم نے بھی محبت میں آ کر کہہ دیا لو میری جان حاضر ہے۔ اتنے بہادر کب سے ہو گئے تم ساون، تم جانتے نہیں ہو داؤد کو۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ داؤد جو بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں پیا اور اسلم صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری طرف یہ سیٹ داؤد کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب الیار جو پیا کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، آج وہ اپنے باپ کی خاطر پیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا اسلم، تمہارا جو واحد طرفدار تھا وہ بھی پیچھے پلٹ چکا ہے، اور ساون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے روک سکے، وہ مجھے تمہارے غضب سے روک نہیں پائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ساون اور پیا مل کر اس سیٹ داؤد کو شکست دے پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب پیا نے تو الیار کے سامنے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے تو داؤد کے خلاف اسے پیا کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن الیار کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں جانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پیا سے یہی کہہ رہا ہے کہ پیا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں نا اسے ہم بیٹھ کر سولو کر لیں گے۔ لیکن پیا داؤد کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ ادھر الیار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا موم میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا، اگر میری زندگی سے پیا چلی گئی نا تو میں بھی جی نہیں سکوں گا موم۔ دوسری طرف ساون اور یہ اسلم صاحب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نا سیٹ داؤد کے خلاف FIR درج کرنی ہے۔ یہ سن کر تو پولیس والا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے، تم لوگ کس سے پنگا لے رہے ہو، وہ تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساون کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھے ہیں اس جیسے، تمہیں رپورٹ لکھنی ہے تو لکھو، نہیں تو ہم کہیں اور جا کر رپورٹ درج کروا دیں گے۔ لیکن پولیس والا صاف انکار کر دیتا ہے FIR درج کروانے کے لیے، اور پھر وہ کال کر کر داؤد کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے خلاف FIR درج کروانے کے لیے 2 لوگ آئے تھے۔ یہ سن کر داؤد پوچھتا ہے کہ کون آیا تھا؟ پولیس والا بتاتا ہے ایک تو وہ پیا کا باپ اسلم تھا، لیکن دوسرا تو تمہارا اپنا ملازم ساون آیا تھا۔ یہ سن کر تو داؤد چونک جاتا ہے کہ آخر ساون کیسے اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پیا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ابا چلے گئے ہیں FIR درج کروانے کے لیے۔ یہ سن کر پیا کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا، لیکن یہ سب کچھ وہ تمہارے پیار میں کر رہے ہیں، نہیں تو تم جانتی ہو کہ سیٹ داؤد کتنا طاقتور ہے،
وہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ یہ سن کر پیا کہتی ہے یہ سارے مسئلے اماں میری وجہ سے ہی ہیں، دعا کریں کہ میں ختم ہو جاؤں تاکہ یہ سارے مسئلے مسائل بھی نہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ساون آتا ہے پیا کے پاس پنک کلر کی شلوار قمیض پہن کر۔ یہ دیکھ کر پیا کہتی ہے ویسے یہ رنگ تم ہی سلیکٹ کرتے ہو پہننے کے لیے، تو ساون کہتا ہے ساون پر ہر رنگ جچتا ہے نا، تو پیا بھی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے ہاں کہ بہت اعلیٰ لگ رہے ہو۔ یہ سن کر ساون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا، اسلم اور یہ ساون دوبارہ FIR درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلم کہتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت یہ لڑائی لڑیں گے۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ آپ کے شرافت کا سکہ یہاں پر نہیں چلے گا اسلم صاحب، اگر آپ کو سیٹ داؤد سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے سامنے اسی کا ہتھیار نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف یہ ساون کا جو وکیل دوست تھا وہ بھی اس کے پاس آتا ہے۔ ساون اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائیں۔ یہ سن کر وہ وکیل تو کافی زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سیٹ داؤد نہ مجھے جان سے مار دے گا، اور ساون تمہیں بھی کیا سوجی، کسی نے تم سے کہا کہ تم جان دے دو اور تم نے بھی محبت میں آ کر کہہ دیا لو میری جان حاضر ہے۔ اتنے بہادر کب سے ہو گئے تم ساون، تم جانتے نہیں ہو داؤد کو۔ یہ سن کر ساون کہتا ہے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، داؤد جو بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں پیا اور اسلم صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دوسری طرف یہ سیٹ داؤد کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب الیار جو پیا کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، آج وہ اپنے باپ کی خاطر پیا کو بھلا بیٹھا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے غضب سے کون بچائے گا اسلم، تمہارا جو واحد طرفدار تھا وہ بھی پیچھے پلٹ چکا ہے، اور ساون کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے روک سکے، وہ مجھے تمہارے غضب سے روک نہیں پائیں گے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ ساون اور پیا مل کر اس سیٹ داؤد کو شکست دے پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔